السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا جاننا ہر پاکستانی کے لیے مطلب ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے قانونی حقوق کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو یہ گفتگو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دیکھیں، یہ وہ بنیادی معلومات ہے جو سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں FIR کی، یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ یہ کسی بھی جرم کے خلاف قانونی کارروائی کی سمجھ لیں کہ بنیاد ہے۔ یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر قدم رکھے بغیر انصاف کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو چلیں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ آخر یہ FIR ہے کیا چیز؟ سیدھے سادے لفظوں میں یہ وہ پہلی تحریری شکایت ہے جو پولیس کسی بھی سنگین جرم کی اطلاع ملنے پر اپنے رجسٹر میں درج کرتی ہے۔ بس اسی ایک کاغذ سے قانون کی پوری مشینری حرکت میں آتی ہے اور تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اب قانون میں FIR صرف قابل دستاندازی جرم یعنی کوگنیزبل آفینس کے لیے درج ہوتی ہے۔ گھبرائیں نہیں، اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم ہیں جیسے چوری، ڈکیتی یا کوئی حملہ جن میں پولیس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل سوال پر۔ FIR درج کروانی کیسے ہے؟ سوچ کے دیکھیں، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے، وہ شخص تھانے جاتا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ اس کا ایک پورا سرکاری طریقہ کار ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق یہ عمل کیسے ہونا چاہیے۔ تو جب آپ تھانے پہنچتے ہیں تو اس کی 4 سیدھے سے سٹیپس ہیں۔ پہلا، آپ صحیح پولیس اسٹیشن میں جا کر واقعہ بتائیں۔ دوسرا، وہاں موجود SHO کی ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی بات کو لکھے۔ تیسرا، جو کچھ لکھا گیا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا تاکہ تسلی ہو جائے کہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہے۔ اور چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، آپ اس پر دستخط کریں گے اور اس کی ایک کاپی مفت میں بالکل فری اسی وقت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ مفت کاپی آپ کا قانونی حق۔ اب کیونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے تو پاکستان کے ہر صوبے میں آن لائن شکایت کے پورٹل اور ایپس بھی موجود ہیں۔ پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، سب کے اپنے اپنے سسٹم ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی شکایات کے لیے تو بہت اچھے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ سنگین جرائم کی صورت میں اکثر تھانے جا کر خود تصدیق کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک بالکل سیدھا اور صاف راستہ جس پر چل کر کوئی بھی شہری انصاف کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو تب شروع ہوتا ہے جب حقیقت کتابوں سے بہت مختلف نکلتی ہے۔ کیا ہو اگر آپ تھانے جائیں اور آپ کی بات ہی نہ سنی جائے؟ اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کا سامنا افسوس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، یعنی پولیس کا FIR درج کرنے سے ہی انکار کر دینا۔ قانون میں اسے بریکنگ کہتے ہیں اور یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں کہانی ختم ہو گئی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تو اب ہم مسئلے سے حل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ قانون نے آپ کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ بہت طاقتور ہتھیار دیے ہیں۔ اگر پولیس انکار کرتی ہے تو آپ کے پاس لڑنے کے لیے واضح قانونی راستے موجود ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ ایک 3 اسٹیپ پلان ہے، اسے سمجھ لیں۔ پہلا قدم، آپ اپنی شکایت تحریری طور پر ایک سینئر پولیس آفیسر جیسے DPO یا CCPO کو رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے بھیجیں۔ اس سے آپ کے پاس ایک پکا ثبوت بن جاتا ہے کہ آپ نے شکایت درج کروانے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر آتا ہے آپ کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ہتھیار، سیکشن 22A۔ اس قانون کے تحت آپ سیدھا سیشن جج کی عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں۔ جج جسٹس آف پیس کے طور پر پولیس کو براہ راست حکم دے سکتا ہے کہ فوری طور پر FIR درج کی جائے، اور پولیس اس حکم کو ماننے کی پابند ہے۔ اور پھر ایک تیسرا راستہ بھی ہے جسے استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں۔ اس میں تو آپ پولیس کو مکمل طور پر بائی پاس کر کے اپنی شکایت سیدھا میجسٹریٹ کی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ پھر عدالت خود آپ کے گواہوں کو سنتی ہے اور کیس کو آگے چلاتی ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ کی FIR درج ہو رہی ہے۔ اب اسے پہلے دن سے ہی اتنا مضبوط کیسے بنایا جائے کہ یہ عدالت میں جا کر کمزور نہ پڑ جائے؟ کچھ باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس یہ 3 سنہری اصول یاد رکھیں۔ پہلا، واقعہ کی اطلاع جتنی جلدی ممکن ہو دیں، کیونکہ دیر ہونے سے کیس پر سوال اٹھتے ہیں۔ دوسرا، ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل شامل کریں، تاریخ، وقت، جگہ، گواہوں کے نام، جتنی زیادہ تفصیل اتنا کیس پکا۔
اور تیسرا، صرف اور صرف حقائق بیان کریں. ذرا سی بھی غلط بیانی یا مبالغہ آرائی آپ کا پورا کیس خراب کر سکتی ہے. تو ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ قانون بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو اپنے حقوق کو پہچانتا ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے. FIR کے عمل کو سمجھنا صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، یہ خود کو بااختیار بنانے کے برابر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوامی قانون پر ایسی ہی سیدھی اور آسان زبان میں بات ہوتی رہے تو عوامی قانون YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اس پیغام کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے لائک ضرور کریں تاکہ یہ ضروری معلومات سب تک پہنچے اور وہ بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکیں. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اس مسئلے پر کیا سوچتے ہیں اور اگلا کون سا قانونی موضوع ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے.